تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. صمنا أياما. سب سے پہلے تو پوری جماعت کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو آج کا یہ بابرکت دن جو برکت رحمت اور خیر کا ہے ساری امت مسلمہ کو مبارک ہو، آمین کہیں۔ پھر بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے باسی اور ہماری یہ ساری جماعت، اس موقع پہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے عید جب پڑھی تو اس نے کہا تقبل اللہ منا ومنکم، اے اللہ کے محبوب جو کچھ ہم نے کیا اللہ قبول کرے ہماری طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی۔ تو حضور نے اس پر بڑی خوشی سے فرمایا، پھر یہی جملے حضور نے دہرائے تب کو کہ اللہ ہماری طرف سے بھی قبول کرے تمہاری طرف سے بھی۔ ہمارے ہاں یہ رسم ہے گلے ملنا ایک دوسرے کو، یہ چونکہ کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے تو ہم ایسے ملتے ہیں، ورنہ قبولیت کی جو اصل دعا ہے اس موقع پر وہ یہی ہے۔ اس لیے میں سب کو کہتا ہوں تقبل اللہ منا ومنکم، سب کہیں تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ سب کو قبول کرے، سب کی کاوشوں کو قبول کرے اور آج کے برکت کے دن کی ساری برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. صمنا أياما. خندہ پیشانی سے مل، یعنی جب اسے ملے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے السلام علیکم، تمہاری ہونٹوں پر مسکراہٹ آئے۔ معذرت کے ساتھ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں دکان پہ آنے والے گاہک کو تو مسکرا کے ملتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی ذاتی کام کے لیے آ جائے تو ہمارا رخ بدل جاتا ہے، ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ہم اسے محبت سے ملنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ایسے ہی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور سب سے بڑا تزکیہ چوتھا یہ ہے کہ اپنے مال کو پاک کریں۔ اس مال کی پاکیزگی کی کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، یہ مال کی پاکیزگی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو رب نے آپ کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جیسے آپ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، ذمہ دار لوگ عشر ادا کرتے ہیں، اس موقع پر فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، یہ بھی اپنے مال کی پاکیزگی ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قد افلح من تزکا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اپنے آپ کو پاک کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال پاک کرو، خود کو پاک صاف کرو۔ صدقۃ الفطر کے متعلق ایک دو چھوٹے سے مسئلے عرض کر دیتا ہوں، پھر میں نماز عید کے ایک دو مسئلے عرض کروں گا، پھر ہم نے وقت پر انشاءاللہ 5-7 منٹ رہتے ہیں، نماز ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہر اس آدمی پر واجب ہے جس کے گھر کے اثاثے میں، مال میں، سامان میں اپنی ذاتی ضرورت جو دن رات استعمال کرتا ہے چیزیں، اس سے ہٹ کر اس کے پاس سامان، مثال کے طور پر برتن زائد پڑے ہیں، کپڑے زائد پڑے ہیں، گھر میں مختلف چیزیں زائد ہیں، کچھ نقدی ہے، اگر اس سارے کی قیمت 52 تولے چاندی کے برابر ہے تو اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔
اس کی ادائیگی کا حکم تو عید کے دن صبح ہوتا ہے، لیکن امام بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عید سے پہلے یعنی رمضان کے آخری دنوں میں، ٹھیک ہے، رمضان کے آخری دنوں میں اس کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ ساتھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، مدرسے میں یہ آپ کا ادارہ ہے، یہاں ایک بہت بڑا سسٹم اور نظام ہے۔ اس سال بھی ہمارے ادارے سے 10 بچیاں عالمہ تیار ہوئی ہیں، ہر سال کئی بچے قرآن کے حافظ تیار ہوتے ہیں، 100 سے زائد بچوں اور بچوں کا کھانا یہاں پر تیار ہوتا ہے۔ یہ میں اکیلا نہیں کرتا، آپ اکیلے آپ میں سے کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہماری ترتیب ہوتی ہے، آپ کو ترغیب دیتے ہیں۔ عید کے دن آپ ہمیں لاکھوں روپے نہیں دے جاتے، آپ کا تھوڑا تھوڑا پیسہ ہم جمع کرتے ہیں۔ یہ ساتھی آپ کے پاس فطرانے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ جو پیچھے ساتھی آ رہے ہیں، یہ ہمارے مدرسے کے پیچھے عمارت زیر تعمیر ہے۔ عید کے بعد ہم نے بہت بڑی عمارت کھڑی کی ہے، 70 فٹ کا لمبا ہال ہے جو 70 ضرب 30 کا ہے۔ اس کی ہم نے چھت ڈالنی ہے، اور اس چھت پہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، سریا، سیمٹ، بجری۔ آپ ایک ایک سیمٹ کی بوری بھی اگر دے دیں گے تو آپ کا حصہ اس میں شامل ہو جائے گا، یہ آپ کا صدقہ آ جائے گا۔ تو میں صدقۃ الفطر کے متعلق آپ سے عرض کر رہا تھا کہ صدقۃ الفطر یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنی مالیت ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے کم سن بچوں کی طرف سے اور اپنے ماتحت غلاموں کی طرف سے فی کس 2 کلو گندم کی قیمت دے۔ آج کل 2 کلو گندم کی قیمت ہے 150، پونے 200، 200 روپے کے لگ بھگ۔ مختلف جگہوں پر کہیں آٹا مہنگا ہوتا ہے، کہیں تھوڑا ہوتا ہے۔ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو 240 روپے لکھا ہے، اسی طریقے سے کراچی کے مدارس نے 180 روپے لکھا ہے، بعض اداروں نے 150 تک بھی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ فقراء کو جب دیا جائے تو اس میں زیادہ دینے کا اہتمام کرے تاکہ کسی غریب کی ذاتی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ موقع اس خیر کے کام کرنے کا ہے۔ بد مذہب لوگوں میں بھی عیدیں ہوتی ہیں، ہندوؤں کی بھی ایک دن ہے، وہ خوشی کرتے ہیں، یہودیوں کی عید ہوتی ہے، عیسائیوں کی بھی ایک عید ہے، ان کے ہاں وہ بڑا دن کہلاتا ہے، لیکن مسلمانوں کی عید سب سے منفرد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس موقع پر سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے، دوسرا اس عید کے موقع پر جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں پہ عطیات لوگوں کو اور غریبوں کو دیے جاتے ہیں۔ اس موقع پہ صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا، اور اس عید کے موقع پر قربانی کا گوشت ذبح کر کے، قربانی کر کے وہ فقراء، غرباء اور مساکین کو گوشت دیا گیا کہ ان کو وہ تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ عید کا موقع اس حوالے سے ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے اس سرائکی وسیب بستی کے اس قرب و جوار کے علاقے کے ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے، ان کا ایک بڑا دیوان بھی ہے، دیوان فرید۔ چاچڑا شریف ان کی زندگی گزری، کوٹ مٹھن میں ان کی وہاں تدفین ہے اور ان کا مزار ہے۔ حضرت خواجہ صاحب ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی خانقاہ میں ایک مجذوب رہتا تھا، تو جب یہ عید کے دن آتے تو وہ ایک جملہ کہتا تھا، عید کٹا، یہ سرائکی کا لفظ ہے، یعنی عید کب ہے، عید کٹا۔ پھر لوگ آتے جاتے اپنا تجزیہ پیش کرتے، کوئی کہتا 29 روزے تھی سے، کوئی کہتا 30 روزے ہوں گے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ ہم سب نے چاند دیکھا اور 29 کا دیکھا، ورنہ ہم رویت حلال کمیٹی کے مطابق عید کرتے تھے۔ چاند کو دیکھنا ایک مستقل عبادت اور سنت ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے اس سال ہم مسلمانوں کو اللہ نے نصیب فرمائی۔ تو وہ درویش کہتا ہے عید کڈا، تو لوگ اس کو اپنے طرز پر بتاتے، عید جی فلاں تاریخ کو ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید نے جب اسے دیکھا کہ جملہ کہہ رہا ہے تو خواجہ صاحب اس کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا درویش کیا کہتے ہو؟
सरायकी में उससे पूछा क्या आदि वहां कैसे ईद कड्डण, तो ख्वाजा साहब ने फरमाया यार मिले जडन, यानी जब महबूब मिले उस दिन ईद होती है। हम कभी इस पर भी गौर करें, जिनके आइज़ा अकरबा रिश्तेदार वालिदैन दुनिया से चले गए या यहाँ हैं और घरों में नहीं है, सफर में वो ईद गुजारते हैं, तो उनकी ईद कैसी होगी। इसलिए फरमाया यार मिले जडन। इस यार से मुराद ये दुनिया की यारी नहीं, इससे हकीकी रब मुराद है कि जब मोमिन की रब से मुलाकात होगी उस वक्त हकीकी ईद होगी। ईद उस वक्त होगी जब रब से मुलाकात होगी। तो जब ये कहा ना कि यार मिले जडन, तो उस दरवेश ने फिर कहा यार मिले कड्डण, भाई वो कब मिलेगा। तो हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया मैं मर्रे जडन, अपना अंदर मैं अनानियत, तकब्बुर, गुरूर, माल पर इतराना, पैसे पर नखरा करना, किसी दूसरे को कुछ न समझना, अपनी मैं के मैं कुछ हूं, ये मैं जब तक नहीं मरती उस वक्त का आदमी को रब का कुर्ब नहीं मिलता, और रब का कुर्ब नहीं मिलता तो ये दुनिया की रस्मी ईदें तो हैं, हकीकी ईद नहीं होती। तो फरमाया मैं मर्रे जन्नन, यानी आदमी अपने आप को मार दे, अपने आप को फना कर दे। इसी को किसी ने कहा था कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, उसे मरना नहीं उसे जीना नहीं आता जिसे मरना नहीं आता। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये ईद का दिन दर हकीकत अल्लाह को खुश करने का दिन है। हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इस पर एक नुक्ता लिखा है। वो फरमाते हैं कि ईद का दिन मुसलमानों के लिए ये दर हकीकत क़यामत के दिन का एक मंजर है। जैसे महशर का दिन कायम होगा तो खुले आसमान के नीचे सारी दुनिया इकट्ठी होगी। कुछ न कर यार, कुछ ना कर। क़यामत के दिन सारी दुनिया खुले मैदान में जमा होगी। इस दिन भी हम अपने घरों से निकल के आते हैं, वहां कब्रों से उठ के आएंगे, यहां अपने घरों से उठ के आते हैं। वहां अल्लाह की दरबार में आएंगे, यहां भी तो रब की दरबार में आते हैं। फिर यहां आने वाले दो किस्म के हैं। कुछ वो हैं जिन्होंने रमजान को पाया, रमजान की कदर की, रमजान का एहतराम किया, रमजान की जरूरतों को पूरा किया। कुछ वो हैं जो इस दिन कपड़े तो पहन के आए लेकिन रमजान की कदर न कर सके। इसलिए किसी बुजुर्ग ने कहा था लैसल ईद मन लबिस लिबासल जदीद, उस आदमी की ईद नहीं जो नए कपड़े पहन के बैठ जाए, बल ईद मन खाफ यौमल वईद, हकीकी ईद उसकी है जिसे क़यामत का खौफ लाहिक हो गया। वो डरता है कि मैंने रब की दरबार में पेशी देनी है। तो ये दिन दर हकीकत माशर की याद ताज़ा दिलाता है। अब मैं नमाज ईद के एक दो मसले अर्ज कर देता हूँ। 2 रकात नमाज ईद उल फितर जायद 6 तकबीरों के, ये इमाम ऊंची आवाज से कहे तब भी यही नीयत है, दिल में इरादा, आहिस्ता कहे और नमाज शुरू कर दे तो जब आपको कहा जाएगा सफ़े दुरुस्त कर लें, आप सफ़ों में खड़े होकर दिल में ये नीयत कर लेंगे। पहले तकबीर तहरीमा कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे। फिर उसके बाद सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 3 जायद तकबीरें कहेंगे। इनमें हाथों को ऊपर उठाना है, अल्लाहु अकबर कह के हाथ खुले छोड़ देंगे। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कह के हाथ खुले छोड़ देंगे। फिर तीसरी मर्तबा कानों तक हाथ ले जाएंगे और अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। फिर अपने हाथों को बांध लेंगे। अब इमाम क़िरात शुरू करेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर उसके बाद क़िरात करेगा। अफजल और मसनून क़िरात यह है कि पहली रकात में सूरह आला सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और दूसरी में हल अता का हदीसुल गाशिया, वरना जहां से पढ़ ले सारा कुरान।
یہ رکعت پوری ہوگی، پھر جب دوسری رکعت میں امام کھڑا ہوگا تو پہلے قرات کرے گا، آخر میں زائد 3 تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر، دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر۔ اب یہ زائد تکبیریں ہو گئیں، اب جب چوتھی تکبیر کہیں گے تو یہ نماز کی تکبیر نہیں ہے، یہ اپنا عید کی تکبیر نہیں، یہ رکوع میں جانے کی تکبیر ہے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، تشہد بیٹھیں گے، اور پھر سلام پھیر کے جب فارغ ہوں گے اس کے بعد امام خطبہ پڑھے گا۔ اس خطبے کو غور سے سننا ضروری ہے، اس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ آخر میں پھر اپنے لیے، پوری امت کے لیے، زندوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے، اپنے ملک اور قوم کے لیے، اس وقت ہمارا ملک بالخصوص بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا مختلف آزمائشوں کا شکار ہے، بلکہ پنجاب کے حالات بھی دگرگوں ہیں، سندھ کی پوزیشن بھی یہی ہے، پورا ملک ایسے ہے۔ ایک تو وطن کی سالمیت کی دعائیں مانگنی ہے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مجاہدین کے لیے، ان کی کامیابی کی دعا مانگیں گے۔ اس طریقے سے جہاں جہاں مسلمان ہیں، حرمین شریفین کی حفاظت، باقی دیگر مقامات جہاں امت مسلمہ رہتی ہے، ان کی کامیابی اور کامرانی کی دعائیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ جو وقت ہم نے دیا تھا وہ وقت مکمل ہو گیا ہے، بغیر کسی وقفے کے اپنی صفوں کو ترتیب دیں تاکہ ہم نماز با جماعت کر سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک بک فحدث۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور الایمان، وشرح صدور الصحابة الصادقین بالتوحید واللیقان، وفضل المجاہدین المظاہرین الاسلام على درجة الذين أبلغوا القرآن في الأقرار، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ يا أهل الغفلة والبطالة والغرور، ويا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فصيحة القيامة والصراط والنشور،
ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد يوم الفطر عيدنا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالثواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أزواج النبي وعلى جميع بنات النبي وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وآخر وأكبر. سب سے پہلے جو پوری جماعت کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو آج کا یہ بابرکت دن جو برکت رحمت اور خیر کا ہے ساری امت مسلمہ کو مبارک ہو، آمین کہیں. پھر بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے باسی اور ہماری یہ ساری جماعت، اس موقع پہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے عید جب پڑھی تو اس نے کہا: تقبل اللہ منا ومنکم، اے اللہ کے محبوب جو کچھ ہم نے کیا اللہ قبول کرے ہماری طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی. تو حضور نے اس پر بڑی خوشی سے فرمایا، پھر یہی جملے حضور نے دہرائے تب کہ اللہ ہماری طرف سے بھی قبول کرے تمہاری طرف سے بھی. ہمارے یہاں یہ رسم ہے گلے ملنا ایک دوسرے کو، یہ چونکہ کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے تو ہم ایسے ملتے ہیں، ورنہ قبولیت کی جو اصل دعا ہے اس موقع پر وہ یہی ہے. اس لیے میں سب کو کہتا ہوں تقبل اللہ منا ومنکم، سب کہیں تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ سب کو قبول کرے، سب کے کاوشوں کو قبول کرے اور آج کے برکت کے دن کی ساری برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم بارك لنا في امورنا وديننا. تعلیمی سال شروع ہوگا، اپنے بچوں کو